احمد بن عثمان نے بیان کیا، ہم سے شریح بن مسلمہ نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم بن یوسف نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے بیان کیا کہ مجھ سے عمرو بن میمون نے بیان کیا، انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ امیہ بن خلف کے جاہلیت کے زمانے سے دوست تھے، اور جب بھی امیہ مدینے سے گزرتا تو ان کے یہاں قیام کرتا تھا۔ اس طرح حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب مکے سے گزرتے تو امیہ کے یہاں قیام کرتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ مکہ عمرہ کے ارادے سے گئے اور امیہ کے پاس قیام کیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی تنہائی کا وقت بتاؤ تاکہ میں بیت اللہ کا طواف کروں۔ چنانچہ امیہ انہیں دوپہر کے وقت ساتھ لے کر نکلا۔ ان سے ابو جہل کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو صفوان یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو جہل نے کہا، میں تمہیں مکے میں امن کے ساتھ طواف کرتا ہوا نہ دیکھوں۔ تم لوگوں نے بے دینوں کو پناہ دے رکھی ہے اور اس خیال میں ہو کہ تم لوگ ان کی مدد کرو گے۔ خدا کی قسم اگر اس وقت تم ابو صفوان امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو اپنے گھر سلامتی سے نہیں جا سکتے تھے۔ اس پر سعد نے کہا کہ اس وقت ان کی آواز بلند ہو گئی تھی کہ اللہ کی قسم اگر آج تم نے مجھے طواف سے روکا تو میں بھی مدینے کی طرف سے تمہارا راستہ بند کر دوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت سی مشکلات کا باعث بن جائے گا۔ امیہ کہنے لگا، سعد ابو الحکم ابو جہل کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، یہ وادی کا سردار ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، امیہ اس طرح کی گفتگو نہ کرو، اللہ کی قسم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں، تو ان کے ہاتھوں سے مارا جائے گا۔ امیہ نے پوچھا، کیا مکے میں مجھے قتل کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ امیہ یہ سن کر بہت گھبرایا اور جب اپنے گھر لوٹا تو اپنی بیوی سے کہا، ام صفوان دیکھا نہیں سعد میرے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے پوچھا، کیا کہہ رہے ہیں؟ امیہ نے کہا کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ میں نے پوچھا، کیا مکے میں مجھے قتل کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، اس کی مجھے خبر نہیں۔ امیہ کہنے لگا، خدا کی قسم اب مکے سے باہر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ پھر بدر کی لڑائی کے موقع پر جب ابو جہل نے قریش سے لڑائی کی تیاری کے لیے کہا اور کہا کہ اپنے قافلے کی مدد کو چلو تو امیہ نے لڑائی میں شرکت پسند نہیں کی، لیکن ابو جہل اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، ابو صفوان تم وادی کے سردار ہو، جب لوگ دیکھیں گے کہ تم ہی لڑائی میں نہیں نکلتے ہو تو دوسرے لوگ بھی نہیں نکلیں گے۔ ابو جہل یوں ہی برابر اس کو سمجھاتا رہا، آخر مجبور ہو کر امیہ نے کہا، جب نہیں مانتا تو خدا کی قسم اس لڑائی کے لیے میں ایسا تیز رفتار اونٹ خریدوں گا جس کا ثانی مکے میں نہ ہو۔ پھر امیہ نے اپنی بیوی سے کہا، ام صفوان میرا سامان تیار کر دے۔ اس نے کہا، ابو صفوان اپنے یسربی بھائی کی بات بھول گئے؟ امیہ بولا، میں بھولا نہیں ہوں، ان کے ساتھ صرف تھوڑی دور تک جاؤں گا۔ جب امیہ نکلا تو راستے میں جس منزل پر بھی ٹھہرنا ہوتا یہ اپنا اونٹ اپنے پاس ہی باندھے رکھتا۔ وہ برابر ایسی ہی احتیاط کرتا رہا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3950۔